إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. سب سے پہلی چیز آپ اپنے اندر محاصرے نفس سے پیدا کریں، خود انتظامی پیدا کریں. دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم جب کوئی کاروبار شروع کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو سال کے آخر میں وہ حساب لگاتی ہے کہ اس سال کے اندر ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا. ایک انسان دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اتنا تجربہ کرتا، اتنا جدوجہد کرتا ہے، اتنا کوششیں کرتا ہے، اتنا زیادہ حساب و کتاب کرتا ہے. ہم اور آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آخرت کے متلاقی ہیں، اللہ رب العالمین کا کی رضا جوئی اور خوشنودی طلب کرنے والے ہیں. ہمیں کتنا زیادہ اپنے اندر خود احتسابی پیدا کرنے کی ضرورت آپ بہت ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ قسمت سے نوازا تھا. ہم خوش نصیب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا. کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے سے ہم سچے اور سچے نمازی بن گئے؟ کیا ہمارے زبانوں کے استعمال درست ہو گیا کہ اب بھی تو ہم بات بات پر جھوٹ بولنا اور دروغ گوئی کرنا ہماری عادت اور سیوا نہیں رہ گیا؟ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو تراویح کی نماز پڑھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم تہجد کے پابند بن گئے؟ کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے والے ہم بن گئے؟ اگر ان سارے سوالات کے جوابات مثبت انداز میں ہیں تو واقعی ہم قابل مبارکباد ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے حقیقی مسرت اور سالمانیاں اور ہر طرح کی خوشیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا انعام اور اکرام کرتا، اپنا فضل نوازتا ہے. لیکن اگر ان سارے سوالات کا جوابات منفی پہلو پر ہے تو ہم بدنصیب ہیں، سب سے بڑے بدنصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا فضل والا مہینہ عطا کیا، اتنا فضل والا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا، لیکن ہم نے اس میں صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکا، صحیح طور پر ہمیں اسے استعمال نہ کر سکا، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا، اللہ رب العالمین کی رضا جو حاصل نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے. تو یہ ہمارے لیے بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے. ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے مطابق بدعا فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما هو عید الذی کبھی اصیامہ اور زکاتیامہ، کہ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزوں کو قبول کر لیا گیا ہو، جن کے نمازوں کو قبول کر لیا گیا ہو، اور
مسلمانوں کے لیے ہر وقت عید کا دن ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں. ہر وقت عید کا دن ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرتے ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کرتے ہوں, اللہ رب العالمین کی رضا میں تلاش کرتے ہوں, اللہ رب العالمین کے خدمت میں تلاش کرتے ہیں. ہر وقت عید کا دن ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خود احتسابی پیدا کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا تاکہ ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے, ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے, ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے. آپ اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیا ہمارا دل اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنا کہ نہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا بنا یا نہیں؟ اگر بنا تو ہم قابل مبارکباد ہیں, لیکن اگر ہمارا دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اب تک نہیں پیدا ہوا تو ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اعمال کرنا ہے, کس طرح سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے, کس طرح اپنے اندر للہیت پیدا کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسری چیز کیا اعمال صالحہ جو ہم کیے اس کی حفاظت کرنا سیکھیں. ہم نے کتنے رمضان المبارک کے مہینے میں کتنے ووٹ اور جاز کی شدتوں کو ہم نے تو برباد کیا, کتنے نیک اعمال کیے, کتنے صالح اعمال کیے, کتنے صدقہ و خیرات کیے, اپنے پیسے کو اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا, کتنے لوگوں کے چہرے اور افطار کا بندوبست کرایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز جب ہم ان نیک اعمال کو تلاش کرتے پھریں تو ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے فلاں کو گالی دی تھی, فلاں کے زبان تباشیاں کی تھی, فلاں کے سامنے ہم نے فلاں کی بچیاں بنائی تھی, فلاں کی سیکھیں کی تھی, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں کو ان لوگوں نے تقسیم کر دیا اور ہم جو بھی مغلوب رہے. مسلم شریف کے روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ آپ تدرون من مسلم سے کیا کہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ ملا مال لہ ولا درہم لہ, ہمارے درمیان تو مسلم وہ ہے جن کے پاس نہ مال ہو, نہ دولت ہو, نہ جو ساز و سامان ہے, وہ مسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته. کہ میرے امت کے درمیان میرے امت کے مفلس فرق وہ ہے کہ جس نے قیامت کے روز بہت سارے نماز روزے زکات اور حج میں کر کے آئے, لیکن اس کے ساتھ بھی وہ آئے کہ کسی کو گالی دی ہو, کسی کو مارا ہو, کسی کی خدمت کوئی کی ہو, کسی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا جن کی انہوں نے غیبتیں کی تھی, جن کو انہوں نے مارا تھا. اور اگر نیکیاں ان کی ختم ہو گئی اور اپنی حساب کتاب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو اس شخص پر ڈال دے گا جنہوں نے غیبت کی. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ ڈالے ہوئے لحاظ سے. حقوق اللہ کا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے, اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. بندے کے اندر معاف کرنے کا حوصلہ کم ہوتا, بہت سے کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے. لہٰذا حقوق العباد کا سہیوگ اور لحاظ رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز اعمال صالحہ پر آپ مداومت کرتے ہیں. ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے کو گزار دیا, رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا, فرضان الہی کو نہیں گزارا. جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے, اسی طرح سے
ہم دیگر مہینوں کے اندر بھی رمضان المبارک کے مہینے کی پابندی کریں گے. آج اس مبارک لمحات میں، مبارک ساعت میں، مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین سے یاد کر کے جائیں، پکا وعدہ کر کے جائیں، پختہ عزم مسلم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح سے دیگر مہینوں کے اندر بھی ہم نماز قائم کریں گے انشاءاللہ. جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے راہ میں بے درد مال خرچ کیا کرتے تھے، اسی طرح سے دیگر مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا کریں گے. جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں شریعت اسلامیہ کے شاعر کو اپنے اندر داخل کیے ہوئے تھے، اسی طرح سے دیگر انجام کے اندر بھی ہم اسلامی شاعر کو اپنے اندر داخل کیے رہیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کسی چیز کا غم ملے گا. چوتھی چیز، آپس میں جن کے اختلافات کو سامنا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کروڑوں لاکھوں اربوں انسانوں کو پیدا کیا. ہر ایک کی ذہنیت الگ ہے، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کی الگ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھی ہے. ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں کے درمیان 4 بھائیوں کے سوچ اور فکر اور سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے. لہذا ان کے درمیان اختلافات ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا عام معمولی بات ہے، لیکن ان اختلافات کو توڑ دینا اور ان اختلافات کے بنیاد پر آپس میں قطع تعلق اختیار کر لینا، بات چیت کرنا چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا يحل لرجل ان يعصر اخاه فوق صلاة الليل، کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کریں، بات چیت کرنا چھوڑیں. لہٰذا آج خوشی کا دن ہے، اور ان میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو، بات چیت کرنے کی کوشش کرتا. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے. آج خوشی کا موقع ہے، خوشی کے لمحات آپس کے گلے شکوے شکایت کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے گلے ملیں اور اختلافات کو چھوڑ دیں. آپس کے اندر دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ اور بغض و حسد ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں ہیں، جو قدوتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو ترک کر کے آپ ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ گلے ملیں. خصوصی طور پر جن کا جن کے ساتھ اختلافات ہیں، جن کا جن کے ساتھ کچھ باتیں ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گلے لگائیں، اور گلے لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیتا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اخوت و بھائی چارگی کو قائم رکھتے ہوئے آپس میں بھائی بن کر کے رہیں، اختلافات کا سامنا کر دیں، کیونکہ اختلافات جو بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو بوکھلا کر دیتی ہے، انسان کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اتحاد اور اجتماعیت کو ختم کر دیتی ہے. لہٰذا ان تمام اختلافات کو ختم کر دینا، چھوڑ دینا. اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 300 روزے مکمل رکھ لیے، 300 مکمل روزے رکھے. اور اگر آپ صرف 6 روزے رکھیں، آپ شوال کے مہینے میں صرف 6 روزے رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من الشوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال کے برابر روزہ رکھتا ہے، پورے سال میں روزہ رکھتا ہے. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں اور ہمیں سے ہر تک یہ عہد کر کے جائیں، یہ ضرور کوشش کریں کہ انشاءاللہ شوال کے 6 روزے مکمل طور پر سے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلافات کا بھی سامنا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں. اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں
ایک دوسرے کے بھائیوں کے لیے، ایک دوسرے بھائیوں کے لیے کہ دلوں کے اندر جذبہ احترام پیدا ہوتا، جذبہ احترام پیدا ہوتا، عزت و توقیر پیدا ہوتی۔ ایک حدیث ہے تحاب تحابو کہ حجہ کیا کرو کیونکہ ان سے محبت کرتی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر بہت سا کلام ہے، لیکن یہ معنی صحیح ہے کہ آپ اگر دوسرے کو ہدیہ دیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو یقیناً وہ بھائی بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپس کے اندر اتحاد اتفاق قائم رہے گی۔ آپس میں مل محبت کر کے آپ کام کر سکتے ہیں، ایک دوست بن کر کے کام کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت پر ہوتا، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب تک سے جماعت پر نہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔